الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 28 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 29 سے لے کر آخر تک اس کو فنش کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 29 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ ان الذین بے شک وہ جنہوں نے اجرموا جرم کیے تھے، کانوا وہ تھے، من الذین ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے، یضحکون وہ ہنسا کرتے تھے یا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اب یہ دوبارہ سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں پر طنزیہ انداز میں ہنسا کرتے تھے کہ ان پر کیا پاگل پن سوار ہے، کہ یہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، جو لذتیں ہیں، جو لگژریز ہیں، جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، ان کو چھوڑ کر اندیکھی جو لگژریز ہیں، اندیکھی جنت، اندیکھی لذتوں اور ایک خیالی تصور میں جو جنت ہوگی اور اس میں وہ لگژریز ہوں گی، یہ ان باتوں کے پیچھے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات ان کے مائنڈ میں تھی کہ یہ ساری جو نعمتیں دنیا میں یہ تو ہمیں نظر آ رہی نا، ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو جنت والی ہیں وہ تو ابھی تو جنت کس نے دیکھی ہے بھائی؟ کیا پتہ مرنے کے بعد جنت ہے نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ؟ تو اس چیز پر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو ذرا کتنے پاگل ہیں کہ جو خیالی تصورات میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان پر یقین کر کے اپنی یہ والی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو یہ بات جو ہے صرف اس وقت کے جو مشرکین تھے، یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ آج کے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو بے دین لوگ ہیں، وہ بھی تو مسلمانوں کو اسی قسم کے جو طنزیہ خطابات ہیں وہ دے کر خوش ہوتے ہیں نا، کہ یہ دقیانوس ہیں، یہ تنگ نظر ہیں، یہ تو بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ تو بڑے نیرو مائنڈڈ سے ہیں، دقیانوسی خیالات کے ہیں۔ یہ باتیں کر کے وہ اپنے دل کا غبار نکالتے رہتے ہیں۔ تو بہت سے ایسی پوئٹریز بھی ہیں جو اس طرح کے لوگوں نے کی ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ آیات ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ یہ جو بتایا یہ جو کام اس وقت کر رہے ہیں، یہ آگے جا کے ان کا جو ہے کیا انجام ہونا ہے۔ تو جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا اور جب مرو وہ گزرتے تھے، بہم ان کے پاس سے، یعنی جو مجرمین ہیں نا، وہ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے تھے، یا آئی تھنک یہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ جب مسلمان گزرا کرتے تھے نا ان کے پاس سے، تو یہ جو کافر ہے نا، یہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے آنکھ سے، یعنی آنکھ مار دی دوسرے کو، یا یہ جو آئی براؤز ہوتی ہیں اس سے اشارے بازی کر دی کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے جو گزر رہا ہے، جیسے عام طور پہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اگر جو ہے محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی اگر انٹر ہوا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنا، صرف دیکھنا، کہا کچھ نہیں ہے، کچھ کوئی حرکت بھی نہیں کی، صرف آنکھوں ہی آنکھوں میں بس ایک دوسرے کو اشارے بازی کر کے سمجھانا کہ اس کو دیکھو ذرا، یہ آ گئی ہے، پہلے تو دیکھو دوپٹہ گلے میں ہوتا تھا، اب دیکھو کیسے پردہ کرتی ہے، اب تو منہ بھی ڈھانپتی ہے، اب تو حجاب کرتی ہے، زیادہ عالمہ بن گئی ہے، اب یہ تو بھئی دیندار ہو گئی ہے، اس سے ڈرو بھئی، ہاں ہاں، اس طرح کی، یا اس کو دیکھو یہ مولوی بن گیا، اب تو بھئی داڑھی رکھ لی ہے، پہلے تو جینز پہنتا تھا اور پہلے تو اس طرح کی فیشن کرتا تھا، اب دیکھو یہ ایک جبہ پہنتا ہے، یا یہ جو ہے اس کی ٹراؤزرز جو ہیں اب دیکھو یہ کہاں چڑھائے ہوئے ہیں اس نے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی مذاق اڑانے والے سینس میں ایک دوسرے کو دیکھنا۔ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ اشارہ کیا کرتے تھے جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے۔ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ وَإِذَا اور جب یہ انقلبوا کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر جانا، الا طرف اہلہم اپنے گھر والوں کے، تو جب یہ پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جاتے تھے نا، گھر والوں کی طرف، انقلبوا وہ پلٹتے، فاکہین دل لگی کرتے ہوئے، یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ پھر کسی محفل سے جب برخاست ہو کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو پھر دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، یعنی ہنسنے ہنسانے کے لیے جو ہے نا، باتیں بنانا، ہنسنے ہنسانا، خوش گپیاں کرنا، تو گھر واپس آتے ہوئے بھی جو ہے وہ موضوع کیا ہوتا تھا، مسلمان، کہ یار یہ کیا پاگل لوگ ہیں، بڑا باتیں بناتے تھے ان کو، اور آپس میں خوش گپیاں کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں، یعنی یہ بہکے ہوئے ہیں،
حالانکہ ان کو کہا گیا ہے ضالون، لیکن یہ الٹا مسلمانوں کو کہتے تھے کہ گمراہ یہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ وہ دیکھتے انہیں، قالوا وہ کہتے إِنَّ بے شک هَؤُلَاءِ یہی لوگ ہیں، لَضَالُّونَ یقیناً گمراہ، کہ جب وہ ان لوگوں کو دیکھتے تھے نا، مومنوں کو یا مسلمانوں کو، تو کہتے تھے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ یعنی وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ ان کی تو مت ماری گئی، ان کی تو عقل ہی ماری گئی ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کے فائدوں اور لگژریز سے صرف اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے، اور صرف اس لیے اپنے آپ کو ہر طرح کے خطروں میں اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر یہ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں کہ محمد نے انہیں آخرت اور جنت اور دوزخ کے چکر میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ ابھی ہمارے سامنے موجود ہے، جو کچھ اس وقت حاضر ہے، اسے انہوں نے صرف اس ایک امید پر چھوڑ دیا ہے کہ موت کے بعد کوئی جنت ہے جو ان کو ملے گی، اس کا ملنے کا کوئی ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو تکلیفیں آج ان کو پہنچ رہی ہیں، انہیں یہ صرف اس خیال سے جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں کہ اگلی دنیا میں کوئی جہنم ہے جس کے عذاب سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے صرف اس جنت اور دوزخ کی بیس پر جو ہے نا یہ ساری لگژریز چھوڑ دی ہیں۔ ان سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ یعنی یہ جو لوگ ہیں نا، یہ باتیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کا۔ آگے اللہ تعالیٰ بڑی سخت بات کرتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، وما حالانکہ نہیں، ارسلو وہ بھیجے گئے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کر۔ یعنی یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ حالانکہ ان کو کس نے مسلمانوں پر نگران بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی ان کو کس نے حق دیا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کریں؟ بڑی سبق آموز تنبیہ کی گئی ہے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چلو بالفرض وہ سب کچھ اگر غلط بھی ہے جس پر مسلمان ایمان لائے ہیں، تو تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑے۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان کو چھیڑو، یا تم یہ اس بات کا دعویٰ کرو کہ یہ گمراہ ہیں؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تمہیں تو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تم کیوں اپنے آپ کو فن خان سمجھ رہے ہو؟ جو تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہا، تم اس کو خواہ مخواہ کیوں تکلیف کو دے رہے ہو؟ آگے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، من الکفاری کافروں پر، یضحکون وہ ہنس رہے ہوں گے۔ یعنی وہ دن، قیامت کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آخر ہوگا کیا کہ اس دن جو ایمان والے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، یعنی ٹیبل ٹرن ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا۔ اب اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کس قدر احمق تھے، کہ گمراہ خود تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ ہم گمراہ ہیں، اور جبکہ ان پر واضح دلائل اللہ نے بھیج دیے، نبی بھیج دیا، کتاب بھیج دی، اس کے اوپر اس کے اندر ہر چیز واضح بتا دی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، انہوں نے حق کو نہیں پہچانا، انہوں نے آخرت کی فکر نہیں کی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں یہ عارضی ہیں، جب ہم مر جائیں گے تو یہ لذتیں ہم نے ساتھ نہیں لے کے چلی جانی۔ تب بھی انہوں نے ان لذتوں کو نہیں چھوڑا، انہی میں انہوں نے اپنے آپ کو مست رکھا ہے، اسی میں ہی بزی رہے ہیں۔ اب آگے پھر سے وہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، علی الارائک ینظرون، کہ اپنے بستروں پر یا اپنے بیڈوں پر، اپنے بچھونوں پر وہ آرام فرما رہے ہوں گے۔ کون؟ جنتی مومن۔ ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، جو ہم نے کل اس آیت کو پڑھا تھا، یہ وہی والی آیت دوبارہ سے یہاں ریپیٹ ہوئی ہے کہ بڑی ہی آرام دہ لگژوریس وہ اپنے بیڈز کے اوپر لیٹے ہوں گے اور اب دیکھ رہے ہوں گے۔ کن کو؟ ان لوگوں کو جو تنزیہ نظروں سے دنیا میں ہمیں دیکھا کرتے تھے نا، اب ہم تنزیہ نظروں سے ان کو دیکھیں گے۔ حل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، حل کیا، یہ حل جو ہے نا یہ ایک سوالیہ سوالیہ ایک فریز کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سوالیہ لفظ کے طور پر، کہ جب ہم سوال کرتے ہیں نا کیا یہ چیز ہوئی ہے کہ نہیں، یا یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلی ہے کہ نہیں، یعنی اس طرح کا جو سوال ہوتا ہے نا کہ کیا یہ ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں، یہ سورہ انسان بھی ایسی سٹارٹ ہوتی ہے، حل اتا، تو یہ جو حل ہے نا یہ ایک سوالیہ سوال کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، کہ جب آپ نے پوچھنا ہو کہ یہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو حل کیا ثوبا بدلے گئے یا بدل دیے گئے یا بدلا دیا گیا، الکفار کفار کو، ما کانوا جو تھے وہ، یفعلون کیا کرتے، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون کیا کافی لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔
یعنی اب یہاں پہ جو ہے یہ سوال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے. ان سے پوچھا نہیں جا رہا، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی جو تم کام کیا کرتے تھے تم لوگوں کو بدلہ پھر اس کا ملا ہے یا نہیں، خوش ہو آپ اس سے. یعنی اس فکرے میں ایک طنز ہے کہ چونکہ جو کفار تھے وہ ثواب سمجھتے تھے نا اس چیز کو کہ ہم مومنوں کو تنگ کریں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں جب مومن جنت میں مزے سے بیٹھے ہوئے جہنم میں جلنے والے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے ان کا حال، کہ ان کا کیا حال ہوا ہے، تو وہ اپنے دلوں میں کہیں گے کہ کیا خوب ثواب پایا انہوں نے اپنے اعمال کا، جو ہمیں برا بھلا کہا کرتے تھے، ہمیں ہمارے اعمال کا ثواب مل گیا ہے، ان کو ان کے اعمال کا ثواب مل گیا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہاں پر اختتام کو پہنچی. اس کو ہم جلدی سے سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا. سورہ مبارکہ جو ہے وہ مطففین کے ذکر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فراڈ کرتے ہیں، یعنی ایسی ناپ تول میں کمی جو کہ بالکل ویزیبل بھی نہ ہو، یعنی اگنوریبل ہو، کہ اتنی چھوٹی کہ آپ یعنی کہ اگر 100% میں سے 1% جو ہے وہ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں، یعنی اتنی چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں اس کا کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک چھوٹی سی چیز کے ساتھ کیا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے تم کارنامے کر رہے ہو 2 نمبریاں، اس کو کمپیئر کیا ہے کہ اگر تم یہ چیز چھوڑو یا یہ چیز نہ کرو تو اس کے کمپیریزن میں ایک چھوٹی سی چیز جو جنت میں ایک جو شراب کی بوٹل پیش کی جائے گی ہمیں، جو کہ ہمارے لیے ہی پرسنلائزڈ ہوگی، اس کے ایک چھوٹے سے جو لڈ ہے اس کا، جو اس کا ڈھکن ہے، اس کا ذکر کیا. اور پھر اس مبارکہ میں سجین اور علیجین کا ذکر ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ علیجین میں چلے جائیں گے، ان کی روح یا ان کے اعمال نامے، اور جو برے لوگ ہیں وہ سجین میں چلے جائیں گے. اور یہ دونوں جگہیں جو ہیں، ایک جگہ سجین بہت ہی زمین کے 7 لیئرز کے اندر کہیں ہے، پستی والی جگہ پر، اور جو علیجین ہے وہ 7 آسمان کے اوپر کوئی بلند و بالا، کوئی اعلیٰ و عرفہ جگہ ہے جہاں پہ ان کے اعمال نامے رکھے جائیں گے نیک لوگوں کے. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہم نے اس کے اندر پڑھی کہ جو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور جو حد سے زیادہ گناہ گار ہیں، اور جو اس بات پر مذاق اڑاتے ہیں جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن کی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو سٹوریز ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور ان کے دلوں پر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دی، یعنی ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے بد اعمال کی وجہ سے، کہ ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی. تو اس دن جو ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ جہاں بہت سے عذاب ملیں گے ان کو، ان میں سے ایک جو عذاب ہے یا جو ایک محرومی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے محروم رکھے گا. اور جنتیوں کے لیے جہاں جنت کی نعمتوں کی بات ہوئی ہے، وہاں پہ ایک سب سے بڑی نعمت، جو سب سے عظیم نعمت ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور اس میں ان نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، کچھ نعمتوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیں عطا کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے. اور اس کے بعد پھر سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے کیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے. تو آج ہوگا یہ کہ ٹیبل ٹرن ہو چکے ہیں. اب جو لوگ مذاق دنیا میں اڑایا کرتے تھے آج ان کا مذاق بن رہا ہے. جو دوسروں پر ہنسا کرتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے، آج یہ مقرب بندے ان پر ہنسیں گے. ٹھیک ہے. اور آخر میں کیا فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں نا ان کو ان کے کیے کا بدلہ مل گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تسلی والی آیت ہے مسلمانوں کے لیے جو اللہ کی خاطر دنیا کی لگژریز کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ غلط طریقے سے ان لگژریز کو اویل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو حرام طریقے سے نہیں بلکہ حلال طریقے سے اس کو کمائیں اور اس کو انجوائے کریں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے دین کا دامن پکڑ لیا ہے تو آپ غریب ہی ہو جائیں، نہیں. آپ اگر امیر بھی ہیں تو یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو جو ہے وہ فائنینشیل، اگر اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی آپ کو اسٹرانگ رکھا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ آپ نے یہ جو پیسہ کمایا ہے یہ حلال طریقے سے کمایا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، کوئی کسی حرام طریقے سے آپ نے نہیں کمایا، تو یہ بالکل حلال ہے. اور آپ اس کو اپنے آرام کے لیے، اپنی فیملی کے اوپر آپ خرچ کریں، اچھی اچھی چیزیں آپ لے کر آئیں، اچھے کپڑے پہنیں اور اس سے غریبوں کی مدد کریں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آج کی یہ جو خوبصورت سی سورہ تھی یہ ختام کو پہنچی. کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ سٹارٹ کریں گے،
سورہ انشقاق، بشرط زندگی، ٹھیک ہے؟ تو کل کے لیکچر میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔